قرآن کریم ایک ایسی کتاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کائنات کے راز اور انسان کے لیے رہنمائی سب اس میں ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب بھی ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم اسی کے نزول کے مطلب اس کے اترنے کے حیرت انگیز سفر کو دیکھیں گے، وہ پہلی وحی سے لے کر ایک مکمل کتاب بننے تک کا سفر، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں کیا خاص بات ہے، کیوں یہ اتنی منفرد ہے۔ تو یہ سفر کوئی مختصر نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ 23 سال پر محیط ایک غیر معمولی سفر ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے شروع ہوا، کن مراحل سے گزرا، اور پھر نسل در نسل کیسے ہم تک پہنچا۔ یہ صرف ایک کتاب کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ ایک تہذیب کی بنیاد ہے۔ بالکل، ایک پوری تہذیب کی تشکیل کی کہانی ہے اس میں۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سن 610 عیسوی، رمضان کا مہینہ، اور جگہ مکہ سے کچھ دور کوہ نور پر غار حرا۔ جی، لیکن اس سے پہلے کا تھوڑا پس منظر سمجھنا ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اچھا۔ اور وہ کئی سالوں سے، مطلب آپ سمجھیں 35 ایئرز کی عمر سے ہی غور و فکر کے لیے، تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے غار حرا تشریف لے جاتے تھے۔ یعنی یہ ایک طرح کی روحانی تیاری تھی، سچ کی تلاش۔ بالکل، دنیا سے کچھ الگ ہو کر غور و فکر کرنا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا، رمضان کی ایک رات، غالباً لیلۃ القدر۔ جی، پیر کی رات تھی۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور پہلا حکم دیا، اقرا، پڑھو۔ جی، اقرا۔ اور یہ حکم ایک ایسی شخصیت کو دیا جا رہا ہے جو امی ہیں، یعنی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ یہ کتنا شدید، کتنا غیر معمولی تجربہ رہا ہوگا۔ یقیناً بہت شدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 3 بار بھینچا، مطلب زور سے دبایا، اور پھر سورۃ العلق کی وہ ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو وحی کا آغاز یہاں سے ہوا۔ اچھا، اس تجربے کی شدت کیسی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا بوجھ بہت زیادہ تھا۔ آپ گھبراہٹ کی حالت میں گھر کی طرف واپس آئے۔ اچھا۔ راستے میں روایت میں آتا ہے کہ پتھروں اور درختوں سے آواز آتی، السلام علیک یا رسول اللہ، اور آپ نے آسمان پر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل صورت میں بھی دیکھا۔ اللہ اکبر۔ گھر پہنچ کر اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ اور یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا کردار بہت اہم ہو جاتا۔ بہت زیادہ اہم۔ انہوں نے آپ کو تسلی دی، آپ کی جو خوبیاں تھیں، ایمانداری، مہمان نوازی، سچائی، ان کا ذکر کر کے ہمت بندھائی، اور کہا کہ اللہ آپ جیسی شخصیت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ بہت بڑی حمایت تھی۔ جی بالکل۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل، وہ تو عالم تھے، ہے نا، پچھلی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ جی، وہ دین حنیف پر تھے، تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ جب انہوں نے سارا واقعہ سنا تو فوراً پہچان گئے اور کہا کہ یہ تو وہی ناموس اکبر ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے تصدیق کر دی ایک طرح سے؟ جی، تصدیق کی اور ایک پیشن گوئی بھی کی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی قوم آپ کی شدید مخالفت کرے گی، آپ پر ظلم کرے گی اور آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ یہ سن کر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے ہوں گے۔ جی، آپ نے پوچھا بھی کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو بھی آپ جیسا پیغام لایا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ یہ بات اگرچہ حیران کن تھی، مگر اس نے آپ کو آنے والے مشکل ترین مشن کے لیے ذہنی طور پر تیار کر دیا۔ تو یہ تھا نقطہ آغاز، آسمان اور زمین کا رابطہ دوبارہ قائم ہوا، اور ایک امی ربی کا انتخاب۔ یہ خود اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ علم انسانی نہیں، الہامی ہے۔ بالکل، یہ 23 سالہ سفر کا پہلا قدم تھا۔ لیکن یہ پورا قرآن ایک ہی بار میں تو نہیں آ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا، اور اسی میں ایک بڑی حکمت ہے۔ قرآن 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ اچھا، وہ کیوں؟ مطلب اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی کئی وجوہات تھیں۔ یہ واقعات کے مطابق، لوگوں کے سوالات کے جواب میں، یا معاشرے کی ضرورت کے تحت نازل ہوتا رہا۔ تو اس تدریجی نزول کا فائدہ کیا ہوا؟ بہت سے فائدے ہوئے۔
سب سے بڑا فائدہ تو یہ تھا کہ جو نیا مسلم معاشرہ بن رہا تھا ان کے لیے احکامات کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا وہ آسان ہو گیا۔ صحیح، ایک دم سے سارا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ جی، ایمان آہستہ آہستہ دلوں میں بیٹھا، کردار سازی ہوئی، معاشرتی اصلاحات بھی بتدریج ہوئیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب آہستہ آہستہ فرض ہوئے۔ شراب کی حرمت بھی مراحل میں ہوئی، کیونکہ وہ جاہلیت کی عادتیں چھوڑنا آسان نہیں رہا ہوگا۔ بالکل، ان آیات نے دلوں کو نرم کیا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا کہ یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ابتدائی مسلمان تھے ان کے لیے مشکل وقت میں، مخالفت کے دور میں حوصلے کا، رہنمائی کا اور صبر دلانے کا باعث بنتی تھیں۔ اچھا، جیسے پچھلے انبیاء کے قصے سنا کر؟ جی بالکل، پچھلے انبیاء کے قصے، اللہ کی مدد کے وعدے، یہ سب چیزیں ہمت بندھاتی تھیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، خاص طور پر جب دعوت کا آغاز ہوا ہوگا تب تو بہت مشکلات آئی ہوں گی۔ یقیناً، پہلے 3 سال تو دعوت بہت خفیہ طریقے سے دی گئی۔ اچھا، خفیہ؟ جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے قریبی رشتہ داروں اور بہت قابل اعتماد دوستوں کو اسلام کی طرف بلایا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت زید بن حارثہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ سابقون الاولون کہلائے؟ جی ہاں، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آگے بہت سے لوگوں کو دعوت دی، جیسے حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہم۔ پھر اعلانیہ دعوت کب شروع ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے خاندان بنو ہاشم کو کھانے پر بلایا اور دعوت دی۔ وہاں ابو طالب نے تو حمایت کا وعدہ کیا، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن ابو لہب نے شدید مخالفت کی۔ پھر وہ مشہور واقعہ ہوا کوہ صفا پر، آپ پہاڑی پر چڑھے اور تمام قریش کے کبیروں کو آواز دی۔ اور وہاں کیا پیغام دیا؟ وہاں آپ نے پوچھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، آپ تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو۔ اور رد عمل؟ زیادہ تر نے انکار کر دیا۔ ابو لہب نے پھر بہت برا بھلا کہا، تو اعلانیہ دعوت کے ساتھ ہی مخالفت بھی کھل کر سامنے آ گئی۔ اس دعوت کا جو بنیادی پیغام تھا، اللہ کی توحید، بت پرستی کا خاتمہ، اس کے علاوہ معاشرے پر کیا اثرات مرتب ہو رہے تھے؟ یہ صرف عقیدے کی بات نہیں تھی، قرآن نے بہت گہری سماجی تبدیلیوں کی بات کی، جیسے انسانوں کے درمیان برابری، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام۔ یہ تو اس وقت کے لیے بہت انقلابی بات تھی۔ تو بہت زیادہ۔ پھر عورتوں کے حقوق، خاص طور پر وراثت میں حصہ جو پہلے نہیں ملتا تھا، یتیموں کے مال کی حفاظت، جانوروں تک کے حقوق کا ذکر آیا۔ تو یہ ساری باتیں مکہ کا جو قائم نظام تھا، جو سرداروں کا سسٹم تھا، اس کے لیے تو ایک چیلنج بن گئی۔ بالکل، ان کے معاشی مفادات پر بھی ضد پڑتی تھی، بتوں سے آمدنی ہوتی تھی، غلاموں کی تجارت تھی، طبقاتی نظام تھا۔ قرآن ان سب چیزوں کے خلاف تھا۔ تو پھر مخالفت تو لازمی تھی، اور شاید شدید بھی ہوئی ہوگی۔ شدید ترین مخالفت ہوئی۔ مسلمانوں پر، خاص طور پر جو غریب تھے، غلام تھے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کیا گیا، بہت اذیتیں دی گئیں۔ اللہ! سماجی بائیکاٹ کیا گیا، شعب ابی طالب میں 3 سال تک، معاشی طور پر تنگ کیا گیا، لیکن ایمان لانے والے وہ ثابت قدم رہے۔ اور وہی کا سلسلہ جاری رہا ان کی رہنمائی کے لیے؟ جی، وہی مسلسل رہنمائی بھی کرتی رہی اور حوصلہ بھی دیتی رہی۔ تو یہ 23 سال کا دور صرف قرآن کے نزول کا نہیں تھا، بلکہ ایک قوم کی، ایک امت کی کردار سازی اور تربیت کا بھی دور تھا۔ اور یہ پیغام صرف عربوں کے لیے نہیں تھا، یہ تو پوری انسانیت کے لیے تھا، ہر زمانے کے لیے۔ بالکل آفاقی پیغام۔ اتنی مخالفت اتنے کم عرصے میں ایک پوری تہذیب کی بنیاد رکھ دینا، یہ خود میں ایک غیر معمولی کامیابی ہے۔ اب آتے ہیں اس اہم سوال پر کہ یہ کتاب جو 23 سال میں نازل ہوئی، یہ ہم تک پہنچی کیسے؟ وہ بھی بالکل اسی طرح، بغیر کسی تبدیلی کے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ 1400 سال گزر چکے ہیں۔ اس کا جواب خود قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے ہی اس ذکر
قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی، تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کیے، دو بنیادی طریقے اختیار کیے گئے، ایک حفظ قرآن یعنی زبانی یاد کرنا، اور دوسرا تحریری ریکارڈ۔ حفظ قرآن یعنی زبانی یاد کرنا۔ جی، عربوں کا حافظہ ویسے ہی بہت تیز تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن یاد کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی۔ آپ خود سب سے پہلے حافظ تھے۔ اور صحابہ کرام؟ بے شمار صحابہ کرام حافظ قرآن تھے۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین، بہت سے نام ہیں، اور یہ سلسلہ یعنی زبانی یاد کرنے کا نسل در نسل سینہ بسینہ بغیر کسی وقفے کے آج تک جاری ہے۔ آج بھی لاکھوں حفاظ موجود ہیں۔ یہ تو کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہوا شاید۔ بالکل نہیں، یہ قرآن کی حفاظت کا ایک منفرد اور زندہ معجزہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ آپ نے بتایا تحریری ریکارڈ۔ جی، جیسے ہی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کاتبین وحی کو بلاتے تھے۔ کاتبین وحی یعنی لکھنے والے مقرر تھے؟ جی، تقریباً 40 کے قریب صحابہ تھے جو وقتاً فوقتاً یہ خدمت انجام دیتے تھے۔ آپ انہیں لکھواتے تھے۔ اب اس زمانے میں کاغذ تو عام نہیں تھا، تو کس چیز پر لکھتے تھے؟ جو بھی چیز میسر ہوتی، کھجور کے پتے، پتھر کی پتلی پتلی تختیاں، چمڑے کے ٹکڑے، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈیاں، ان چیزوں پر لکھا جاتا تھا۔ اچھا۔ اور یہ صرف لکھا ہی نہیں جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے تھے کہ اسے احادت نہ ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ آپ خود ہدایت فرماتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد یا پہلے رکھی جائے، تو قرآن کی موجودہ ترتیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے، یعنی توقیفی ہے۔ اور صحابہ کرام اپنے ذاتی نسخے بھی لکھتے تھے؟ جی، بہت سے صحابہ اپنے پاس بھی لکھتے جاتے تھے، اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے اور براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تصدیق بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی، وہ رمضان میں دورہ کرنے والی۔ جی ہاں، بالکل۔ ہر سال رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کو سناتے۔ اچھا، اس سے کیا ہوتا تھا؟ اس سے ایک تو دہرائی ہو جاتی تھی، اور دوسرا ترتیب اور صحت کی مزید تصدیق ہو جاتی تھی۔ اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور فرمایا۔ 2 مرتبہ؟ اس میں کیا حکمت تھی؟ علماء کہتے ہیں کہ یہ شاید اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اب قرآن مکمل ہو چکا ہے اور آپ کا وقت وصال قریب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن لکھا بھی جا رہا تھا، یاد بھی کیا جا رہا تھا، لیکن ایک مکمل کتابی شکل میں، جسے ہم مصحف کہتے ہیں، وہ موجود نہیں تھا۔ جی، وہ مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، متفرق تھا، ایک جلد میں جمع نہیں تھا۔ تو یہ جمع کرنے کا کام کب اور کیوں ہوا؟ صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ جی، سنا ہے۔ اس جنگ میں بہت سے حفاظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے، تقریباً 70 کے قریب۔ یہ تو بڑا نقصان تھا۔ بہت بڑا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ صحیح بات ہے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے ان کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ ایک کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابو بکر کا کیا رد عمل تھا؟ پہلے تو وہ ہچکچائے کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، لیکن حضرت عمر اصرار کرتے رہے، اور پھر اللہ نے حضرت ابو بکر کا سینہ بھی اس کام کے لیے کھول دیا۔ تو پھر یہ ذمہ داری کس کو سونپی گئی؟ یہ عظیم ذمہ داری سونپی گئی ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو۔ وہی جو کاتب وحی بھی تھے اور حافظ بھی۔ جی، وہ کاتب وحی بھی تھے، حافظ بھی تھے، اور آخری دور میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ ان سے بہتر کون ہو سکتا تھا؟ انہوں نے یہ کام کیسے کیا؟ طریقہ کار کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے بہت احتیاط سے کام کیا۔ انہوں نے صرف اپنے حافظے پر انحصار نہیں کیا، انہوں نے اعلان کیا کہ جس کسی کے پاس قرآن کا کوئی لکھا ہوا حصہ ہے وہ لے کر آئے۔ اچھا۔ پھر وہ ہر لکھی ہوئی آیت کے لیے کم از کم 2 تحریری گواہیاں طلب کرتے تھے، اور ساتھ ہی اسے حفاظ صحابہ کے حافظے سے بھی ملاتے تھے۔
یعنی تحریری ثبوت بھی اور زبانی تصدیق بھی بڑی محنت کا کام تھا۔ بہت زیادہ محنت اور احتیاط۔ اس طرح انہوں نے تمام قرآن کو جمع کر کے ایک مکمل نسخہ تیار کیا جسے صحیفہ کہا گیا۔ تو یہ پہلا مکمل مجلد نسخہ تھا۔ یہ کس کے پاس رہا؟ یہ پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور ان کی شہادت کے بعد ان کی بیٹی اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی تحویل میں دے دیا گیا۔ تو قرآن ایک جگہ جمع ہو گیا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں دوبارہ اس پر کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک اسلام بہت دور دور تک پھیل چکا تھا، عرب سے نکل کر ایران، شام، مصر، افریقہ تک۔ جی۔ اب جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے وہ اجمی تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی، ان کے لہجوں میں فرق تھا۔ قرآن اگرچہ 7 حروف یعنی 7 عرب لہجوں میں پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن اب لوگ اپنی آسانی کے لیے یا لا علمی میں الفاظ کو کچھ بدل کر پڑھنے لگے تھے۔ اچھا، یعنی قرات میں پڑھنے کے انداز میں اختلاف شروع ہو گیا۔ جی، اور یہ اختلاف بعض اوقات شدید نوعیت اختیار کر لیتا تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، وہ آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شامی اور عراقی فوجی قراتوں پر جھگڑ رہے ہیں۔ یہ تو خطرناک صورتحال تھی، امت میں تفرقہ پڑ سکتا تھا۔ بالکل، وہ فوراً مدینہ آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ امت بھی یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح اپنی کتاب میں اختلاف کرے، آپ کچھ کریں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا قدم اٹھایا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوراً اکابر صحابہ سے مشورہ کیا اور ایک انتہائی اہم اور دور رس فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو صحیفہ تھا وہ منگوایا۔ وہی جو حضرت ابو بکر کے دور میں تیار ہوا تھا؟ جی، وہی اصل نسخہ۔ اور پھر انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کے سربراہ پھر سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے ساتھ چند اور قریشی صحابہ حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن عاص، حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ عنہم کو شامل کیا گیا۔ اس کمیٹی کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہ تھا کہ حضرت حفصہ والے صحیفے کو بنیاد بنا کر اس کی مزید نقول تیار کی جائیں، اور یہ تاکید کی گئی کہ اگر کہیں کوئی اختلاف ہو تو اسے قریش کے لہجے کے مطابق لکھا جائے، کیونکہ قرآن بنیادی طور پر اسی لہجے میں نازل ہوا تھا۔ اچھا، یعنی ایک معیاری لہجہ، اسٹینڈرڈ۔ جی، ایک سٹینڈرڈ قائم کرنا مقصود تھا۔ اس کمیٹی نے نہایت احتیاط سے چند معیاری نسخے تیار کیے۔ کتنے نسخے؟ روایت میں تعداد مختلف ہے، 5 یا 7۔ یہ نسخے پھر اسلامی خلافت کے جو بڑے بڑے مراکز تھے، مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، شام، وہاں بھیج دیے گئے۔ ایک نسخہ مدینہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس رکھا۔ اور باقی جو لوگوں کے پاس ذاتی نسخے یا اوراق تھے، ان کا کیا کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ان سرکاری نسخوں کے علاوہ باقی جتنے بھی ذاتی نسخے یا قرآن کے متفرق اوراق لوگوں کے پاس ہیں، ان سب کو یا تو جلا دیا جائے یا تلف کر دیا جائے، تاکہ قرات کا کوئی اختلاف یا فتنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ یہ بڑا سخت قدم تھا، لیکن شاید امت کے اتحاد کے لیے ضروری تھا۔ بالکل، اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جامع قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ جمع کا کام حضرت ابو بکر کے دور میں شروع ہوا، لیکن اسے ایک معیاری شکل دے کر پوری امت میں نافذ کرنے کا سہرا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سر ہے۔ اور آج دنیا بھر میں جو قرآن موجود ہیں، وہ انہی عثمانی نسخوں کی نقول ہیں۔ جی ہاں، آج آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، مشرق میں یا مغرب میں، آپ کو قرآن کا وہی متن ملے گا جو 1400 سال پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا۔ زیر زبر پیش کا بھی فرق نہیں۔ یہ تو واقعی ایک زندہ معجزہ ہے۔ اللہ کا وہ وعدہ کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اس طرح پورا ہوا۔ بالکل، یہ قرآن کی حفاظت کا ایک بے مثال انتظام تھا۔ اچھا، اب حفاظت کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں خود قرآن کے مواد پر۔ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ جی، قرآن کے معجزاتی پہلو کئی طرح کے ہیں۔ ان میں ایک بہت دلچسپ پہلو وہ ہے جسے ہم سائنسی معجزات یا سائنسی اشارات کہہ سکتے ہیں۔ سائنسی اشارات، اس سے کیا مراد ہے؟
کیا قرآن سائنس کی کتاب ہے؟ نہیں، قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن اس میں کائنات اور فطرت کے بارے میں کچھ ایسی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں، وہ بھی 1400 سال پہلے، جنہیں سائنس نے بہت بعد میں پچھلی 1-2 صدیوں میں دریافت کیا ہے۔ اچھا، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ کوئی مثال دیں گی؟ جی، کئی مثالیں ہیں، جیسے کائنات کی ابتدا کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا؟ یہ تو بگ بینگ تھیوری کی طرف اشارہ لگتا ہے۔ جی، بہت سے مفسرین اور سائنسدان اس میں بگ بینگ کا عکس دیکھتے ہیں کہ کائنات ایک اکائی تھی، پھر ایک عظیم دھماکے سے الگ ہوئی۔ حیران کن ہے۔ اور کوئی مثال؟ اسی طرح سورۃ الذاریات میں فرمایا، ترجمہ: اور آسمان کو ہم نے قوت سے بنایا اور ہم ہی اسے وسیع کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ کائنات کا پھیلنا یہ 20ویں صدی کی دریافت ہے۔ ایڈون ہبل نے اسے ثابت کیا۔ یعنی قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ کائنات پھیل رہی ہے؟ جی، آیت کے الفاظ یہی معنی دیتے ہیں۔ پھر رحم مادر میں بچے کی نشو و نما کے جو مراحل بیان کیے گئے ہیں، نطفہ، پانی کی بوند، پھر علقہ، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا یا جوں کی طرح چپکنے والی چیز، پھر مدغہ، چبائے ہوئے گوشت کا ٹکڑا، یہ تفصیلات سورۃ المومنون میں ہیں۔ اور یہ جدید ایمبریولوجی سے ملتی ہیں؟ بالکل، جس ترتیب اور تفصیل سے یہ مراحل بیان ہوئے ہیں وہ حیرت انگیز طور پر آج کی سائنسی دریافتوں کے مطابق ہیں۔ یہ علم اس زمانے میں کسی انسان کو نہیں ہو سکتا تھا۔ صحیح۔ پہاڑوں کے بارے میں بھی آپ نے اشارہ کیا تھا۔ جی، قرآن میں کئی جگہ جیسے سورۃ النبا، سورۃ النحل، پہاڑوں کو اوتاد یعنی میخوں، پیگز اور سٹیک سے تشبیہ دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ زمین کو لرزنے سے بچاتے ہیں۔ میخیں وہ کیسے؟ آج جیولوجی بتاتی ہے کہ پہاڑوں کی جڑیں زمین میں بہت گہرائی تک ہوتی ہیں، بالکل میخوں کی طرح، اور یہ زمین کی بیرونی سطح کرسٹ کو استحکام بخشتے ہیں، زلزلوں کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آئسوسٹیسی کا اصول۔ یہ بھی حیرت انگیز ہے۔ ایک اور مثال، وہ بلندی پر سانس کھوٹنے والی بات؟ ہاں، سورۃ الانعام میں ہے، ترجمہ: پس جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹاوا کر دیتا ہے، گویا وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ بلندی پر آکسیجن کم ہوتی ہے اور ہوا کا دباؤ بھی کم ہوتا ہے، جس سے سانس لینے میں شدید دشواری ہوتی ہے۔ یہ تجربہ تو ہوائی جہاز یا پہاڑوں پر چڑھنے سے ہی ہو سکتا تھا، جو اس زمانے میں ممکن نہ تھا۔ تو اس طرح کی متعدد مثالیں ہیں قرآن میں؟ جی، پانی سے ہر جاندار کی تخلیق کا ذکر، 2 سمندروں کے ملنے مگر آپس میں نہ گھلنے کا بیان، جہاں میٹھا اور کھارا پانی ملتا ہے، لوہے کا اتارا جانا، یہ سب باتیں آج کی سائنس سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اس طرح کے سائنسی حقائق کا ذکر وہ بھی ایک امی نبی کے ذریعے 1400 سال پہلے، یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ یہ اس دعوے کو بہت مضبوط کرتا ہے کہ یہ علم انسانی نہیں بلکہ الہی ہے۔ بالکل، یہ قرآن کے کلام الہی ہونے کی ایک اہم دلیل سمجھی جاتی ہے۔ سائنسی اشارات کے علاوہ کیا ادبی پہلو بھی ہے کوئی؟ ادبی پہلو تو قرآن کا بنیادی اور سب سے بڑا معجزہ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر نزول کے وقت۔ وہ کیسے؟ عرب اپنی زبان دانی، فصاحت و بلاغت اور شاعری پر بہت ناز کرتے تھے۔ قرآن جب نازل ہوا تو اس کا اسلوب، اس کا انداز بیان، وہ نہ تو اس زمانے کی شاعری جیسا تھا، نہ ہی عام نثر، خطابت وغیرہ جیسا، وہ بالکل منفرد تھا۔ اس کی زبان میں ایسی روانی، ایسا اثر، ایسی گہرائی اور ایسی جامعیت تھی کہ عرب کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب اسے سن کر حیران رہ گئے۔ قرآن نے انہیں چیلنج بھی دیا کہ اگر تم اسے انسانی کلام سمجھتے ہو تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اور کوئی نہیں لا سکا؟ کوئی نہیں لا سکا۔ آج تک وہ لوگ جو زبان کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ بہت سے تو صرف قرآن سن کر ہی ایمان لے آئے۔ اور یہ پہلو اس لیے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود امی تھے۔ انہوں نے نہ کہیں سے پڑھا تھا، نہ لکھا تھا، نہ شاعری کی تھی، نہ ادب سے کوئی تعلق تھا۔ بالکل، ایک امی شخصیت کے ذریعے ایسا کلام سامنے آنا جس نے زبان کے ماہرین کو عاجز کر دیا، یہ اس کے معجزہ ہونے کو اور پختہ کرتا ہے۔ یہ تو ہو گئے سائنسی اور ادبی پہلو۔ آپ نے توافق کا بھی ذکر کیا تھا۔
وہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ ایک نسبتاً نیا دریافت شدہ پہلو ہے جسے بعض علماء خاص طور پر 20ویں صدی میں سعید نورسی نے نمایاں کیا۔ توافق کا مطلب ہے ہم آہنگی یا مطابقت۔ الائنمنٹ۔ کیسی مطابقت؟ یہ عددی اور مقامی مطابقت ہے، یعنی قرآن کے متن میں بعض الفاظ کی تکرار ایک خاص تعداد میں ہے، یا بعض صفحات پر خاص طور پر جو پرانے رسم الخط کے مطابق لکھے گئے ہیں ان میں کچھ اہم الفاظ جیسے اللہ، رب، رحمان وغیرہ ورٹیکلی یا آمنے سامنے کے صفحات پر ایک دوسرے کے بالکل اوپر آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بھی جب قرآن 23 سال میں الگ الگ وقتوں پر نازل ہوا۔ یہی تو حیرت کی بات ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک پوشیدہ ریاضیاتی اور مانوی ترتیب ہے۔ کوئی مثال اس کی؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام والی آپ نے بتائی تھی؟ جی، جیسے ایک نسخے میں دیکھا گیا کہ جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے وہاں ان کا نام عمودی طور پر لفظ جمال، خوبصورتی کے ساتھ سیدھ میں آتا ہے، یا ایک جگہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے وَقَلْبُهُمْ، اس کے کئی صفحات بعد بالکل اسی جگہ پر ایک اور لفظ کتمیر آتا ہے جس کا ایک معنی کھجور کی گٹھلی کا باریک چھلکا ہے، لیکن روایات میں اسے اصحاب کہف کے کتے کا نام بھی بتایا گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی دقیق اور پیچیدہ قسم کی ہم آہنگی لگتی ہے۔ جی، یہ کافی پیچیدہ ہے اور اس پر تحقیق بھی جاری ہے۔ کچھ لوگ اسے بہت اہمیت دیتے ہیں، کچھ کے نزدیک یہ اتنا واضح یا ثابت شدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ ایک دلچسپ پہلو ہے جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اتنی بڑی کتاب میں جو 23 سال میں نازل ہوئی، اس قسم کی پوشیدہ ترتیب کا پایا جانا انسانی منصوبہ بندی سے باہر لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سائنسی، ادبی، عددی، کیا ان کے علاوہ بھی کوئی معجزاتی پہلو ہے؟ یقیناً، ایک بہت اہم پہلو ہے اس کی صوتیاتی تاثیر، فونیٹک امپیکٹ۔ یعنی آواز کا اثر؟ جی، قرآن کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو اس کی آواز میں، اس کے آہنگ میں ایک خاص قسم کی کشش اور گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ سننے والے کے دل پر اثر کرتا ہے، چاہے وہ عربی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو۔ بہت سے غیر مسلموں نے صرف تلاوت سن کر اسلام قبول کیا۔ یہ بات تو ہے، اس کی تلاوت میں خاص سکون ملتا ہے۔ بالکل، پھر اس کی آفاقیت یعنی یونیورسیلٹی ہے۔ یہ کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں سے تمام زمانوں کے لیے خطاب کرتا ہے۔ اس کی تعلیمات ہر دور اور ہر معاشرے کے لیے قابل عمل ہے۔ اور اس میں جو پیشین گوئیاں کی گئی تھیں ان کا کیا بنا؟ وہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ قرآن میں کچھ واضح پیشین گوئیاں کی گئی تھیں جو مستقبل میں پوری ہوئیں۔ سب سے مشہور مثال رومیوں کے غلبے کی پیشین گوئی ہے سورۃ الروم میں۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ نزول قرآن کے وقت روم بائزنطینی سلطنت ایرانیوں سے شکست کھا چکا تھا اور بہت کمزور ہو گیا تھا۔ قرآن نے پیشن گوئی کی کہ چند سالوں میں رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ اس وقت یہ بات ناممکن لگتی تھی، لیکن چند سال بعد ہی ایسا ہی ہوا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ اسی طرح قرآن کی حفاظت کا وعدہ خود ایک پیشین گوئی تھی جو پوری ہوئی۔ اسلام کے پھیلنے کی خبر دی گئی، وہ پوری ہوئی۔ اس کے تعلیمات کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا وہ انسانی فطرت کے مطابق ہیں؟ یہ ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے۔ قرآن زندگی گزارنے کا ایک متوازن راستہ پیش کرتا ہے۔ یہ نہ تو مکمل طور پر دنیا سے کٹ جانے، رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے، نہ ہی صرف دنیا کی دوڑ میں لگ جانے کی۔ یہ اعتدال کا راستہ ہے۔ اچھا، یہ انسانی فطرت کو اس کی ضروریات، خواہشات، کمزوریوں سب کو سامنے رکھتا ہے۔ یہ روح اور جسم دونوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ یہ فرد اور معاشرے دونوں کی بھلائی کے لیے قوانین اور اخلاقیات دیتا ہے۔ یعنی ایک مکمل ضابطۂ حیات۔ جی بالکل، قانون، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، عبادات، زندگی کے ہر پہلو کے لیے رہنمائی موجود ہے۔ تو آج کے دور میں ہماری زندگیوں میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا بذات خود ایک عبادت ہے۔ بالکل۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو صرف تلاوت کرنا ہی باعث برکت ہے۔ پھر اسے سمجھ کر پڑھنا، اس پر غور و فکر کرنا، یہ ہماری سوچ کو، ہمارے کردار کو بہتر بناتا ہے۔ اور اس کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانا؟ یہ تو بہت ہی افضل عمل ہے۔ حدیث میں ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ علم پھیلانا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔
صحیح۔ ہماری روزمرہ کی عبادات جیسے نماز، اس میں جب ہم قرآن کی آیات سمجھتے ہیں تو نماز میں گہرائی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، یہ ہماری دعاؤں میں رہنمائی کرتا ہے، مشکلات میں صبر اور راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک تاریخی کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ رہنمائی ہے۔ بالکل، یہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک زندہ اور متعلقہ کتاب ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں، قرآن کا سفر غار حرا میں ایک لفظ اقرا سے شروع ہوا۔ جی، 30 سال تک یہ وحی تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی رہی۔ اسے انتہائی احتیاط کے ساتھ زبانی طور پر حفظ بھی کیا گیا اور تحریری طور پر ریکارڈ بھی کیا گیا۔ بالکل دوہرے طریقے سے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسے ایک کتابی شکل دی گئی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کی معیاری نقول تیار کر کے پوری امت تک پہنچائی گئیں، تاکہ کوئی اختلاف نہ رہے۔ اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ اسی طرح محفوظ ہے، دنیا کے کونے کونے میں ایک جیسا پڑھا جاتا ہے۔ یہ خود ایک معجزہ ہے۔ اور اس کے اندر بھی کئی معجزاتی پہلو ہیں، سائنسی اشارات، بے مثال ادبی اسلوب، کچھ عددی اور مقامی ہم آہنگیاں، مسحور کن صوتی تاثیر، پوری ہونے والی پیشین گوئیاں اور انسانی فطرت کے عین مطابق جامع رہنمائی۔ جی، یہ سب پہلو مل کر اس کی غیر معمولی حیثیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ آخر میں سامعین کے لیے آپ کوئی غور طلب نکتہ چھوڑنا چاہیں گی؟ میں بس یہ کہوں گی کہ اس پورے سفر پر غور کریں۔ غار حرا میں ایک لفظ سے شروع ہو کر 23 سال میں مکمل ہونے والی، پھر صدیوں تک حیران انگیز طور پر محفوظ رہنے والی اور آج اربوں انسانوں کی زندگیوں کو متاثر کرنے والی یہ کتاب، اس کا یہ دعویٰ کہ اس جیسی کوئی دوسری کتاب نہیں لائی جا سکتی اور اس کی یہ لازوال حیثیت، یہ سب باتیں خاص طور پر آج کی دنیا میں جہاں لوگ معنی اور رہنمائی کی تلاش میں ہیں، خود اس کتاب کی اصل نوعیت اور اس کے پیغام کی صداقت کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ سوال ہر ایک کو خود سے پوچھنا چاہیے۔